ملتان میں پیش آنے والے واقعے نے سب کو دنگ کر دیا۔ ایم اے انگلش لٹریچر کی پروفیسر فیروزہ کو اس کے شوہر نے ہی قتل کر دیا۔ کیا محرکات تھے اور کیس کی تفتیش میں کیا حقائق سامنے آئے ہیں، بتائیں گے عمران چودھری۔ جی عمران۔ جی میں اس وقت پرانا شجابہ روڈ پر بلال چوک کے ساتھ این اس جگہ پر موجود ہوں جہاں سے پروفیسر فیروزہ جمیل کے قتل کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہ سپیڈ بریکر تھا۔ اس سپیڈ بریکر کے پاس آ کر جو فیروزہ جمیل پروفیسر تھی خواتین کالج میں انگلش لٹریچر کی، ان کی گاڑی کو یہاں پر جس وقت وہ اس سپیڈ بریکر سے پھر تھوڑا سا آہستہ ہوئی تو ایک شخص جو تھا وہ پیچھے سے آیا اور اس نے موٹر سائیکل پر آ کر ان کی گاڑی کے پاس آ کر 4 فائر مارے، جس سے جو ہے وہ فیروزہ ندیم موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ فیروزہ ندیم کے ساتھ ان کے شوہر فرنٹ سیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ بھی جو ہے ان کے شوہر کی گود میں تھا، جبکہ فیروزہ ندیم بھی چند ماہ کی جو تھی وہ حاملہ تھی۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائے کہ جس جگہ پہ یہ وقوع ہوا، ملزم اتنا شاطر اور تیز اور اتنا بے خوف تھا کہ بالکل جو گھر فیروزہ جمیل کا جو گھر تھا اپنے والدین کا، جہاں پر اس نے کھانا کھایا آخری مرتبہ، یہ سامنے آپ کو وہ گھر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اس گھر سے صرف چند قدم کے فاصلے پر یہ وقوع ہوا اور ملزم نے بالکل تھوڑا سا بھی جو ہے وہ خوف کا اس کے اندر عنصر نہیں تھا کہ وہ ایک وقوعے کا ماسٹر پلانر ہے، اور بالکل یہ جو قتل کی واردات ایک شوٹر کے ذریعے اس نے کروائی وہ بالکل گھر کے سامنے کروائی۔ اور پھر جس وقت یہ قتل کی واردات ہوئی اور اس کے بعد فوری طور کے اوپر جو حسیب تھا پروفیسر کا شوہر، وہ گھر گیا اور اس نے جا کر جو ہے اس وقوعے کی اطلاع دی اور اس کے بعد جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا۔ ابھی ہم چلتے ہیں پروفیسر فیروزہ جمیل کے گھر اور ان کے اہل خانہ سے بات کرتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا ریلیشن چل رہے تھے، کیا جو حسیب فیروزہ کا شوہر تھا وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا، کتنے عرصے سے وہ اس کے اوپر پریشر ڈال رہا تھا کہ وہ اور شادی کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کو جس وقت شادی کی اجازت نہیں ملی تو اس نے یہ انتہائی قدم جو ہے وہ اٹھایا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش نے معاملے کا رخ ہی بدل دیا۔ آئیے مقتولہ کے بھائی سے سنتے ہیں کہ اس کیس نے ان کے خاندان کو کیسے متاثر کیا ہے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں اس واقعے میں قتل ہونے والی پروفیسر فیروزہ جمیل کے گھر۔ ان کے بھائی شوذب جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ پروفیسر فیروزہ اور ان کے شوہر حسیب قادری کے جو ہے وہ کیا معاملات چل رہے تھے، گھر میں ان کے آپس میں تعلقات کیسے تھے، وقوع والے دن وہ ان کے گھر سے نکلیں اور پھر وہ جو ہے وہ اس واردات کا شکار ہو گئیں، تو یہ سارا کچھ جانیں گے۔ اچھا شوذب یہ بتائیے گا کتنے سال ہو گئے تھے شادی کو اور ان کی جو فیملی لائف ہے وہ کس طرح سے چل رہی تھی؟ جی وعلیکم السلام۔ جی ان کی شادی کو تقریباً 5 سال ہو چکے تھے اور ایک نارمل لائف ویل سیٹلڈ یہ گزار رہے تھے آپس میں۔ گھر کے اندر جو چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے اس طریقے سے ان کی چل رہی تھی آپس میں، لیکن وہ ہر گھر میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ 13 تاریخ کو جمعے کے دن مجھے چھٹی ہوتی ہے، تو میں گھر میں تھا تو انہوں نے دعوت پہ ہم نے ان کو بلایا، تو یہ رات کو 8 بجے ہمارے گھر دعوت پہ آئے ہیں اور ہنسی خوشی میرے گھر والے سارے موجود تھے یہاں پہ، ان سے ملی ہے، یہ کھانا کھایا ہم نے اکٹھے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10:30 بجے کے قریب یہ گھر سے روانہ ہوئے ہیں، تو ہمارے گھر سے چند قدم آگے 10-15 قدم آگے جا کے ایک سپیڈ بریکر ہے، وہاں پہ جا کے یہ وقوعہ پیش آیا جس کو ڈکیتی کے روپ میں انہوں نے کیا، جو کہ ایک ناحق قتل کروایا گیا جس کے اندر میرا بہنوئی بھی ملوث پایا گیا۔ اچھا کتنے بچے ہیں اس وقت؟ بچہ بھی ساتھ تھا؟ جی ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا ہے عمار، اس کا نام ہے، 3.5 سال کا، وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا، اور ایک بچہ ان کے پیٹ میں بھی موجود تھا۔ اچھا جس وقت وہ لاسٹ آپ کے گھر کھانا کھایا اس وقت آپ کے بہنوئی ریلیکس تھے یا آپ کو کچھ چہرے سے ان کی کوئی پریشانی لگ رہی تھی؟ کیونکہ وہ اس کا ماسٹر پلانر تھا، سارا کچھ شوٹر بھی اسی نے ہائر کیا تھا، تو اس وقت کچھ تھا، کچھ لگ رہا ہو آپ کو کہ وہ روزانہ آپ سے ملنے کبھی کبھار آتا ہوگا، کہ اس دن اس کی کچھ حرکات و سکنات تھوڑی ڈیفرنٹ تھی، کچھ چہرے سے پریشان تھا یا کچھ اس طرح سے؟ اس کا رویہ کیسا تھا جب وہ آپ کے پاس آیا؟ جی بالکل، اس کا رویہ اس نے ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کسی بھی طریقے سے، جس طرح پہلے وہ نارملی طریقے سے ہمارے ساتھ باتیں کرتا تھا اور ملتا جلتا، جس طرح بندے کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے نا، اس نے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہونے دیا کہ اس کے دماغ میں اس ٹائم کیا چل رہا ہے اور وہ کیا
क़यामत आगे बर्पा करने वाला है। अच्छा, जिस वक्त ये वकूआ हुआ फौरी तौर पर आपको इत्तला मिली, आपके बिल्कुल घर के साथ है, आप लोग भी मौके पे गए, तो कोई आप लोगों के जहन में कोई थोड़ा सा भी शायबा आया कि यार इसमें हमारा बहनोई मुलविस हो सकता है, कि आप इसको बिल्कुल डकैती ही समझ रहे थे, आपको बिल्कुल कोई जो है वो शक नहीं था? जी बिल्कुल, हमने तो इसको बिल्कुल डकैती समझा था, लेकिन हमारी पुलिस ने इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया और मुल्ज़िमान को जौन सा है वो ट्रेस करके तो उनको अपनी तहवील में लिया। जी, ये आपने शोज़ब की बात सुनी। मुलजिम जो इसका मास्टर प्लानर था हसीब, वो बहुत ज़्यादा शातिर था। जिस वक्त ये वकूआ हुआ, हम भी इसकी रिपोर्टिंग के लिए जब मौके पर पहुंचे तो हमने जो है वो हसीब से बात की। जिस तरह से ये शातिर मुलजिम रो रहा था मगरमच्छ के आंसुओं के साथ, लग नहीं रहा था कि यही मुलजिम होगा। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है और हम आपको, जो उसने हमसे वकूए वाले दिन गुफ्तगू की, हम आपको जो है पहले वो सुनवाएंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे पुलिस के पास। हम घर से निकले हैं जैसे ही ना, बाहर रोड पे ही हम कि घर के बिल्कुल साथ ही पहुंचे तो वहीं पे वो आया, तो उन्होंने पीछे से पर्स मांगा, तो वो पर्स नीचे गिरा, तो जैसे वो थोड़ा झुकने लगे उसने फायर मार दिए। नाज़रीन, कत्ल के बाद शौहर का राज कैसे फाश हुआ और पुलिस ने इस पर शिकंजा किस तरह कसा, आइए पुलिस की तहकीकात पर नजर डालते हैं। प्रोफेसर फिरोजा के कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दिया गया। मुलजिम जो उसका शौहर था इंतहाई शातिर था, उसने पुलिस को फ्लर्ट करने के लिए कत्ल की वारदात को डकैती का रंग दिया और इस तरह की वारदात को ट्रेस करना पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। जिस वक्त तमाम इस वारदात के बाद अफसरान मौके पर पहुंचे और मामले की हसासियत को देखते हुए CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने इंचार्ज कैंट CIA डिवीजन मलिक मुनीर को यह टास्क सौंपा कि वो जल्द अज जल्द इस वारदात को जो है वो ट्रेस करे। इस वक्त इंचार्ज CIA डिवीजन कैंट मलिक मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये केस ट्रेस किया। इनसे हम पूछेंगे, सबसे पहले तो मलिक साहब ये बताएं कि ये एक कत्ल की वारदात थी, बाकायदा प्लानिंग के साथ की गई। जब आप मौके पर गए तो आपको इतला डकैती की दी गई थी, तो जाकर वहां पर जब आपने तफ्तीश की तो आपको फौरी तौर के ऊपर क्या लगा, ये वारदात डकैती की लगी या फौरी तौर पर ही आपको कुछ तरह की कुछ चीज़ नजर आई कि ये वारदात डकैती की नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी साहब। ये जिस वक्त कॉल मसूल हुई है तो उस वक्त SSP साहब ऑपरेशन की कॉल आती है कि भी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे। मैं अपनी टीम के हमरा फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया था। वहाँ पर जो हालात व वाक़यात देखे थे, हालात व वाक़यात से ये लग रहा था कि भी ये मर्डर है, क्योंकि हम फौरी तौर पर मौके के, अगर फ़र्ज़ करो डकैती होती, डकैती में ये होता है कि भाई जो डकैत होता है या राबर होता है वो अपने आप को बचाने के लिए आगे से अगर मुज़ाहमत हो तो वो एक आधा फैर मार देता है, लेकिन वो उस खातून को 4 फैर लगे हुए थे। तो ये तो हम कंफर्म कर रहे थे कि भी अपना ये कत्ल की वारदात है, टारगेट किलिंग है। तो उसके बाद हमने ये देखना था कि भी ये वारदात किसने की है, तो उसके लिए हमने वो वहाँ पर गली में मौजूद CCTV कैमराज थे उनको चेक किया। दूसरों को हमें 2 घंटों के बाद पता चल गया था कि भाई ये सारा मामला एक टारगेट किलर है, उसने किया है। तो हमने उसका सारा रूट उठाया, उसको चेक किया, तो फिर हम मंजिल मकसूद तक पहुँच गए। सबसे क्या क्लू ऐसा इस केस में मिला कि जो आप ये समझते हैं कि इस केस को ट्रेस करने में बुनियादी हैसियत रखता है? इसमें सर मेन वजह थी अपना, जिस वक्त हमने CCTV फुटेज उठाई तो एक जगह पे ये फायर जो किलर था वो डंप हो गया था, वो हमें आगे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इससे हमें ये कंफर्म हो गया था कि ये किलर बाहर से नहीं आया, उधर से आया। फिर हमने मकामी सोर्स इस्तेमाल किया, मकामी सोर्स के ज़रिए हमें एक पता चला कि वो एक बंदा है जो सवाबी का रहने वाला है, तो वो वहाँ है। तो हमने उसको चेक किया, जिस वक्त चेक किया पहले तो वो नहीं मान रहा था, लेकिन उसके शूज़ के ज़रिए हमें क्लू मिला। जो CCTV फुटेज में एक शूज़ अलग किस्म के उसने पहने हुए थे, वही शूज़ उसने पहने हुए थे। जिस वक्त हमने उसको किया और उसकी कैप थी, कैप के ज़रिए भी हमने टैली किया, दोनों चीज़ें टैली की। उसके बाद इंटेरोगेशन के बाद वो मान गया था। अच्छा, शूटर को कितने पैसे दिए? जो मुलजिम हसीब था, जो प्रोफेसर फिरोजा का शौहर था, उसके मुतालिक बताएं। फिरोजा के साथ अपना शादी हुई थी 2020 में। उससे पहले ये अबीरा नाम की लड़की थी, उसके साथ ये मोहब्बत करता था। तो इसने, अबीरा ने फोर्स किया इसको कि भी अपना तो उससे तलाक ये ले या अलहदगी इख्तियार कर, तो वो मैं फिर उससे शादी, तो तुमसे शादी करूँगी। तो ये इनका सिलसिला पहले चलता रहा, 3-4 साल तक चलता रहा, लेकिन अब अबीरा ने ज़्यादा फोर्स करना शुरू कर दिया था कि भी अपना मुझे अपना हर सूरत में कहे, क्योंकि उसकी आगे मंगनी हो गई थी।
تو اب یہ اس کو طلاق بھی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ اپنا حاملہ تھی، 2 ماہ کی حاملہ تھی. تو اس کے لیے تو اس نے شارٹ کٹ یہی اختیار کیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں. پہلے اس نے ایک اپنا ٹارگٹ کلر اور ہائر کیا تھا، لیکن وہ ٹارگٹ کلر اس کے 12 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا تھا. یعنی کہ جو پہلا ٹارگٹ کلر تھا وہ 12 لاکھ لے کے فرار ہو گیا، پھر یہ دوسرا شوٹر اس نے ہائر کیا. یہ اس نے دوسرا شوٹر ہارے ہے. اس میں کتنے میں اس کی ڈیل ہوئی؟ اس میں اس کی 15 لاکھ روپے میں ڈیل ہوئی تھی. 2 لاکھ روپے اس نے جو ٹارگٹ کلر تھا اس نے کہا تھا کہ میں 2 لاکھ روپے میں کا سامان یا دوسری چیزیں وغیرہ وہ کروں گا، یعنی ٹوٹل 17 لاکھ میں اس کی ہوئی تھی. اچھا، یہ جو شوٹر تھا جس نے یہ واردات کی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ وہ پہلے بھی اس طرح کی وارداتوں میں کوئی ملوث رہا ہے؟ شوٹر کا بیک گراؤنڈ یہ بیسیکلی ثوابی کا رہنے والا ہے، اسلام آباد میں پڑھتا رہا ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا کوئی وارداتوں کا نہیں ہے، لیکن پڑھا لکھا نوجوان ہے. یہ اپنا سیکنڈ ایئر کلیئر ہے، اس کی FSC کی ہوئی ہے اس نے. اور اس کی ایج کتنی ہے شوٹر کی؟ ایج اس کی 20-22 سال ہوگی اس کی ایج. اچھا، اس ملزم حسیب کا شوٹر کے ساتھ رابطہ کس طرح سے ہوا؟ یہ حسیب کا ایک دوست ہے، یہ بینک میں جاتا تھا. یہ اپنا بیسیکلی حسیب ہے، اپنا ٹھیکیدار ہے ہاسپٹلس کا. وہاں پہ ان کو انسٹرومنٹ وغیرہ، دوائیاں وغیرہ، جو دوسرے آلات وغیرہ دیتے ہیں. تو اس کا بینک میں اکاؤنٹ تھا، ایک پرائیویٹ نجی بینک ہے. وہ نجی بینک کا ایک کیشیئر تھا ابو بکر نام کا. ابو بکر سے اس سے رابطہ تھا. اس نے اس کی اپنی پریشانی کا ذکر کیا. پہلے بھی ٹارگٹ کلر سے ابو بکر نے رابطہ کرایا تھا، لیکن وہ پیسے لے کر بھاگ گیا تھا. تو ابو بکر نے پھر یہ دوسرا اس کا کزن ہے، یہ ابو بکر کا کزن ہے جو اپنا ٹارگٹ کلر دوسرا ہے، اس اپنا زہیب نام، اپنا ارباز نام کا جو ٹارگٹ کلر ہے وہ اس کا کزن ہے، اس کو ہائر کیا تھا. ابھی اس سارے کیس میں آپ لوگوں نے ٹوٹل کتنے ملزمان گرفتار کیے؟ ہم نے 4 ملزمان گرفتار میں ابیرہ بھی شامل ہے؟ ابیرہ بھی شامل ہے. اچھا، ابیرہ کو بھی آپ بیچ میں مقدمے میں چلان کریں گے کیونکہ کاز آف اس سارے واقعے کی تو بنیادی تو وہی تھی. ابھی اس کا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا فورس کیا ہے. وہ جو ایویڈنس ہیں وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، اس ایویڈنس کے مطابق وجہانات تو وہی ہے نا. اس نے فورس اس کو زہیب کو اس نے کیا. اچھا، اس واقعے میں پہلے جب اطلاع ملی مدعی جو ہے وہ ملزم حسیب کو بنا دیا گیا. تھوڑا سا قانونی طور پہ یہ بتائیں کہ اب جو مدعی تھا وہ ملزم بن گیا، اب اس واقعے کا مدعی آپ نے کس کو بنایا؟ مدعی اب اس کا بھائی بنا ہے. شروع میں جس وقت سچویشن تھی ہم نے اس کے والدین، لڑکی کے والدین سے بھی بات کی تھی، لیکن وہ کوئی بھی اس پر شک کرنے کے لیے راضی نہیں تھا. تو ہم نے اس کے والد کو بھی کہا تھا. بڑا مشکل ہوا ہوگا کہ ایک مدعی کو، اور جو شوہر بھی ہو مقتولہ کا، اس کو یہ کہنا کہ جی یہ ملزم ہے، تو آپ لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل تو ہوگا. ہمیں جو پہلے دن حالات و واقعات تھے، مدعی نے ڈرامہ کیا، وہ جو اس کا شوہر ہے اس نے ڈرامہ کیا تھا. یہ ادھر سے گیا ہاسپٹل کھود سکتا، 3-4 گھنٹے بے ہوش رہا. اسی وقت بھی افسران بالا کے نوٹس میں دے دیا تھا کہ بھئی یہ ملزم ہے 100% کھود سکتا. ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تھی، اس نے کہا اس کو کوئی بے ہوشی نہیں ہے، یہ ڈرامہ کیا ہوا ہے. ہم نے پہلے دن ہی کلیئر کر لیا تھا کہ یہ ملزم ہے، لیکن ہم وہ ٹارگٹ کلر جو ہے نا وہ اپنا مس نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے ہم نے پہلے ٹارگٹ کلر پر کام کیا، اس کو پہلے اریسٹ کیا، اس کے بعد پھر واپسی ریٹرن ہوا.